اس سے پہلے کی دونوں ویڈیوز میں ہم وارن کرتے آئے کہ جنگ کی صورتحال دہانے پر ہے، اور جو بھی یہ ڈرمز بیٹ کر رہا ہے کہ بہت ہی اچھا ہوگا اگر ایک دوسرے کے ممالک میں گھس کے سویلینز کا قتل عام کر دیا جائے، تو وہ جو میڈنس کے برنک پر تھیں دو قومیں جہاں دنیا کی 25% آبادی بستی ہے، اس کا ایک ایکسپریشن ہم نے ہندوستان کے اگریشن کی فارم میں کل رات کو دیکھا۔ رات کا 1 بجنے میں تقریباً 15 سے 20 منٹ تھے جب مجھے 2 جگہوں سے میسج آتا ہے، ایک مظفر آباد کے قریب سے اور اس کے علاوہ ایک مرید کے سے، ٹھیک ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس وقت تک کسی واٹس ایپ گروپ کے اندر، ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا پہ کچھ بھی نہیں تھا، اور میں نے کنفرم کرنے کی کوشش کی، جس کے 5 منٹ بعد یہ چیز کنفرم ہوئی کہ ہندوستان نے انویڈ کر دیا ہے۔ اب انیشیل امپریشن تو یہ تھا کہ شاید ایئر کرافٹس یہاں پر آ گئے ہیں، ایئر سپیس کو وائلیٹ کر دیا، انٹرنیشنل بارڈر کو بریچ کر دیا، لیکن گریجولی ڈیولپنگ سٹوری تھوڑا سولیڈیفائی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ میسائلز تھے بیسکلی جو کہ پاکستان میں 6 ڈیفرنٹ لوکیشنز کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ 24 امپیکٹس ہوتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ کنفرم ہوتا ہے، 26 لوگوں کی جان جاتی ہے۔ دس از اسٹرینجلی دی ایگزیکٹ سیم نمبر آف کیجولٹیز دیٹ ٹک پلیس ان پہلگام اے فیو ویکس اگو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اگر میں جگہوں کی بات کروں تو اس میں کوٹلی بھی ہے، یعنی کہ آزاد کشمیر کا جو حصہ ہے، مظفر آباد بھی ہے، اس کے علاوہ آپ ساؤتھ پنجاب سے آگے چلے جائیں تو بہاول پور اور احمد پور شرقیہ کا علاقہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرید کے بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ سیالکوٹ سیکٹر کے قریب کچھ گاؤں ہیں، وہاں بھی نقصان ہوا ہے، وہاں بھی میزائلز حملے کیے گئے ہیں۔ تو کل ملا کے 6 لوکیشنز بنتی ہیں جو کہ ایسٹونشنگ اور جو ڈراپنگ تھیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ میکسیمم کیا ہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ کوئی ایک ٹیررسٹ کیمپ کے اوپر انڈیا آ کے اٹیک کر دے گا، لیکن ان دس وے بمبارڈنگ مینی ڈفرینٹ سٹیز آف پاکستان، جس میں پنجاب کے بھی شہر آتے ہیں، ایل او سی کے قریب جو گاؤں ہیں یا آزاد کشمیر ریجن میں جو گاؤں آتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ لاہور کے مضافات میں بالکل قریب مرید کے میں اٹیک کر دینا واز ویری اسٹانشنگ ٹو پاکستانی پیپل۔ ٹینک موومنٹس ہم نے لاہور کے اندر ہوتی ہوئی دیکھی۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں مساجد میں اعلان ہو رہے تھے کہ لائٹس آن نہ کیجیے اور ری لوکیشن کرنی چاہیے لوگوں کو۔ اس کی گریجول ڈیٹیلز اس سے پہلے کے سامنے آتی، پاکستان کی طرف سے رسپانس دینے کی بات کی گئی، یہ کہا گیا کہ ہم بفٹنگ رسپانس دیں گے، پاکستان ایئر فورس ایریل ہو چکی ہے اور اس کا کاؤنٹر اٹیک بھی کیا جائے گا۔ اب کاؤنٹر اٹیک کی جہاں تک بات ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ پاکستان نے کیا ڈیمیج کیا، لیکن اس سے پہلے کل ملا کے 4 مساجد پہ یعنی کہ ماسکس پر حملے کیے گئے انڈیا کی طرف سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹجک ٹارگٹس انہوں نے چوز کر رکھے تھے، جس میں اگر میں بات کروں مرید کی تو ام القریٰ مسجد یہاں پر اٹیک کیا، بلال مسجد مظفر آباد میں، عباس مسجد کوٹلی میں یہاں پر اٹیک ہوئے، اور اس کے علاوہ بہاول پور کے قریب جو مولانا مسعود اظہر صاحب سے ایسوسیٹڈ مدرسہ ہے، غالباً مسجد ہے، اس کو اٹیک کیا گیا، جس کے حوالے سے بی بی سی یہ کلیم کرتا ہے۔ اب میں کوئی لوکل پاکستانی پریس کا ریفرنس اس لیے نہیں دوں گا کہ پھر کامنٹس یہی آئیں گے پروپیگنڈا مشینری ہے، پروپیگنڈا مشینری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں دوں گا بھی تو پاکستان کے جو ڈیمیجز ہیں ان پر پاکستان میڈیا کیا کہتا ہے اور انڈیا کے ڈیمیجز پر انڈین میڈیا کیا کہتا ہے یہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو بی بی سی کہتا ہے کہ ان لوکیشنز پر اٹیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مولانا مسعود اظہر جو کہ آپ کو یاد ہے ایک پلین ہائی جیکنگ بھی ان کو چھڑانے کے لیے کی گئی تھی ایک دور میں، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اس میں جانا فی الوقت مقصود نہیں ہے۔ کلیم یہ کیا گیا کہ وہ تو سروائیو کیے آبویسلی، وچ از ویری ویری اینٹیسپیٹڈ، کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ان لوکیشنز پہ بیٹھے ہوتے یا حافظ سعید ان لوکیشنز پر بیٹھا ہوتا۔ اگر انڈیا کی طرف سے اٹیک اینٹیسپیٹڈ تھا تو ان کو اپنے ان ہائیڈ آؤٹس میں رہنے تو نہیں دیا جا سکتا تھا نا، جہاں پر انڈیا ایزیلی آ کے ان کو اڑا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ریلوکیشن تو ہو چکی تھی، لیکن ان کی فیملی کے 10 لوگوں کی کیجولٹی، جس میں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بچے عورتیں شامل تھے، اور ساتھ ساتھ ان کے 4 ساتھیوں کی کیجولٹی ہوئی، صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ڈیتھس رپورٹ ہوئیں پاکستان کی طرف سے ڈیٹیل سامنے آتی ہے، بہاول پور میں اپارٹ فرام مین 7 وومن، 2 3 سال کی بچیاں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوٹلی میں 16 سال کی ایک لڑکی
اور اس کے علاوہ باقی تمام مرد حضرات تھے، ٹھیک ہے، سیکیورٹی فورسز کے 1 سے 2 کیجولٹیز رپورٹ ہوتی ہیں، ایک بچہ بھی تھا جس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں۔ تو یہ اگر آپ یہ کہیں کہ بالکل سویلین لاس نہیں ہوا، بالکل انوسنٹ لوگوں کی جانیں نہیں گئیں، ایبسلیوٹلی رانگ، آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ، ٹھیک ہے۔ اور یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے، اس کو آپ جو بھی کہیں، لیکن سویلین کیجولٹیز ہوتی ہیں اس طرح سے۔ اور اس کے بعد میں اگر ہم پاکستان کے رسپانس کی بات کریں تو سب سے پہلے جو خدشہ ظاہر کیا گیا وہ یہی تھا کہ شاید انڈین ایئر کرافٹس پاکستان کی ایئر سپیس میں گھس آئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر پاکستان کی طرف سے یہ انٹیسپیشن جو لوگ کر رہے تھے کہ یہ انڈیا کی ایئر سپیس میں چلے جائیں گے، ویسا بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن اپنی نوعیت کی ایک بہت ہی یونیک اور ایک بہت ہی ریسنٹ ہسٹری میں ان پریسیڈنٹڈ قسم کی ڈاگ فائٹ ہی میں کہوں گا وہ ہوئی ہے کل رات۔ میں نے اپنے ملٹیپل سورسز سے بھی اس کو کنفرم کیا، ٹھیک ہے۔ میں نے پاکستان ایئر فورس سے ایسوسیٹڈ لوگ جو ریٹائرڈ ہیں اور 1-2 آفیشل سے بات چیت کی، کیونکہ میں ٹی وی کے اوپر شو کرنے جا رہا تھا جہاں میں نے کوٹ کرنا تھا اس کو۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے، جس کو کنفرم کرنے کے لیے میں نے انڈیپینڈنٹ سورسز بھی کنسلٹ کیے، جس میں 4 سورسز کا استعمال کروں گا، اس سے پہلے کہ آپ سارے میرے پہ حملہ آور ہو جائیں کہ تم پاکستانی اسٹیٹ کا ماؤتھ پیس بن چکے ہو، یا تم پروپیگنڈا پھیلا رہے ہو، یا جنگوازم پھیلا رہے ہو۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا، ششانک جوشی جو کہ ڈیفنس ایڈیٹر ہیں دی اکانومسٹ کے، انہوں نے کہا کہ 3 بھارتی طیارے گرا دیے گئے ہیں، وچ وڈ بی اے میسو لاس ٹو انڈین ایئر فورس۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دی اکانومسٹ کا ڈیفنس ایڈیٹر، ٹھیک ہے، جو کہ ایک انٹرنیشنل پیپر ہے۔ نیو یارک ٹائمز کوٹ کرتا ہے انڈین آفیشلز کو کہ 3 بھارتی طیارے گرا دیے گئے ہیں، نیو یارک ٹائمز نمبر 2۔ نمبر 3 رائٹرز، وہ کہتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے سورسز یہ کلیم کرتے ہیں، یعنی کہ انڈین ٹیریٹری کے اندر موجود لوکل گورنمنٹ آن دی انڈین سائڈ آف کشمیر یہ کلیم کرتی ہے کہ 3 طیارے گرا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دا ہندو جو کہ انڈین ایک ریپیوٹیبل پیپر ہے، وہ کوٹ کرتا ہے کہ 3 ڈیفرنٹ لوکیشنز پر 3 طیارے گرا دیے گئے ہیں، جس میں وہ اپنے کشمیر سائڈ کے چند ضلع مینشن کر رہے ہیں کہ یہاں وہ گرے ہیں۔ اس کے علاوہ بی بی سی کیا رپورٹ کرتا ہے؟ بی بی سی یہ رپورٹ کرتا ہے کہ رام بن یعنی کہ جموں میں ایک طیارہ گرتا ہے، بھٹنڈا میں ایک طیارہ گرتا ہے، اور بی بی سی کی جو رپورٹنگ ہے، جو بی بی سی اردو پر بھی آپ کو مل سکتی ہے، جو کہ ایبسلیوٹلی انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم ہے، جس کو اکثر اینٹی پاکستانی کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، وہ یہ کلیم کرتا ہے 3 طیارے کنفرم کلز گر گئے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پلوامہ میں بی بی سی کی ٹیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انڈین گورنمنٹ کے آفیشلز یا ان کا جو کرینز ہیں وہ آ رہی ہیں اور ڈبری اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں طیارے کا۔ ہاں، یہ کنفرم نہیں کیا کہ ایئر کرافٹ تھا کون سا، آیا وہ مگ 21 تھا، آیا وہ رافیل تھا، آیا وہ سکھوئی تھے، یا پھر وہ کوئی ڈرونز تھے۔ تو جناب میں نے آپ کو کتنے سورسز دیے؟ نمبر 1 دی اکانومسٹ کا ڈیفنس ایڈیٹر، نمبر 2 نیو یارک ٹائمز، نمبر 3 رائٹرز، نمبر 4 دا ہندو، نمبر 5 بی بی سی۔ ان 5 سورسز کا بیٹھ کے آپ نے اگر مذاق اڑانا ہے تو ضرور اڑائیے گا یاد سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں یہ چیز بھر دی گئی ہے کہ ہم تو سپیریئر ہیں اور ہم تو کسی اس ماؤتھ پیس کی بات ہی نہیں مانیں گے جو کہ ہماری گورنمنٹ سے نہیں آ رہا۔ اب اینڈ پر میں آؤں گا اپنی حکومت کے نیریٹو پہ، تو اینڈ پر اگر میں آپ کو کوٹ کروں تو پاکستان یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم نے کل ملا کے 6 طیارے انڈیا کے گرائے ہیں۔ وی ہیو ڈاؤنڈ 5 جیٹس آف دی انڈین ایئر فورس، ٹھیک ہے، جس میں بھٹنڈا، جموں، اخنور، سری نگر اور 2 اونتی پور میں گرائے ہیں، جس میں 3 رافیلز ہیں جو کہ بڑی ایکسپینسو ڈیل فرانس سے کی گئی، وہ کلیم کیا جا رہا ہے۔ ایک مگ 29 ہے، ایک سکھوئی ہے، اور ایک ہیرون ڈرون ہے جو کہ ان مینڈ تھا۔ یہ پاکستان کا نیریٹو ہے، اس پہ آپ بلیو کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، بیکاز دے آر اے پارٹی ٹو دی آفینس۔ لیکن جو باقی سورسز میں نے آپ کو دیے، اس پہ آپ نے جتنی گالیاں دینی ہیں آپ دے سکتے ہیں، نو ایشوز وٹس ایور۔ پروپیگنڈسٹ کہنا ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں، نو ایشوز وٹس ایور۔ جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، سینسٹیوٹی آپ دیکھیے، 57 انٹرنیشنل فلائٹس پاکستان کی ایئر سپیس میں ایئر بورن تھی۔ ان فلائٹس میں سے ایک تو میرا اپنا دوست جو ہے وہ دبئی سے پاکستان واپس آ رہا تھا، اور وہ بلوچستان کے اوپر جب پلین فلائی کر رہا تھا، اٹ واز اباؤٹ ٹو لینڈ، واز ٹیکن بیک، ٹھیک ہے۔ سینسٹیوٹی دیکھیے کہ اڑ کے میزائل آ کے لگ رہے ہیں مختلف لوکیشنز پہ۔ اگر کوئی پیسنجر جیٹ کو لگتا
What do you think would have been the response of Pakistan? ایک ہیومن ایرر ہو سکتا ہے نا, یہ پریسیجن 100% تو نہیں ہوتا. آئرن ڈوم جو اسرائیل کی ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے, 100% ایکیوریسی ہے اس کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کولڈ وار میں آپ کو ہزاروں ایسے واقعات ملیں گے جہاں نیوکلیئر وار ہوتی رہ گئی. امیجن کیجئے ایک غلطی کی چوک ہوتی اور کیا ہوتا. تو یہ جو انڈیا کی طرف سے اگریشن کا رسک لیا گیا ہے, پیپل آف سب کانٹیننٹ ڈو ناٹ نو دیٹ دے ہیو اسکیپڈ اے mighty episode of absolute destruction last night. You can make all the memes, you can make all the fun, you can enjoy the victory, thump your chest, do the jingoism that you love, but you don't know what you have escaped. آپ کو نہیں علم کہ آپ نے کیا اسکیپ کیا ہے, کیونکہ ریڈار پہ نظر آتا ہوا ایک میزائل پاکستانی آفیشل کو جب نظر آئے گا, اس کو نہیں پتا کیا ہے اس میں, اس کو نہیں پتا کیا ہے. اینڈ دیٹ یو مے ڈیسائڈ کہ وہ آڈز کیا تھے کہ یہ اتنی کریزینس کی طرف چلی جاتی چیز کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال اس سے آگے میں بڑھتا ہوں تو انڈیا کی طرف سے نیریٹو آتا ہے جس میں آفیشیل سٹیٹمنٹ دینے کے لیے 2 خواتین بھی تھیں. جہاں تک جیسچر اور آپٹکس کی بات ہے, اٹ واز ونڈرفل کہ انہوں نے آپٹکس کے لیے یا پھر جس طرح بھی 2 خواتین وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ بتا رہی تھیں کہ کیا کیا ہم نے کس طرح سے اوینج کیا پہلگام کو. اب پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے رسپونڈ کرنا ہے, بھارت کہتا ہے کہ ہم نے رسپونڈ کیا ہے. بھارت کہتا ہے فرسٹ اسٹرائک ہم نے نہیں کی, کنونشنل وار کی بات کر رہا ہوں, نیوکلیئر کی نہیں کر رہا, کیونکہ وہ کہتے ہیں پہلگام میں پہلے آپ نے کیا, ہم نے بہاولپور میں جواب دیا, ہم نے کوٹلی میں جواب دیا, ہم نے مظفر آباد میں جواب دیا, اور اس کے علاوہ ہم نے مریدکے میں جواب دیا. پاکستان کہتا ہے کہ آپ نے ایکٹ آف اگریشن پہلے کیا ہے, اگر آپ نے یہ نہ کیا ہوتا تو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرواتے پہلگام کی, لیکن آپ نے نہیں کروائی, اسی لیے یہ ہے فرسٹ اسٹرائک. تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے, میں کچھ اور ایونٹس آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے یہ بھی کلیم کیا گیا, فوٹیجز بھی آئیں کہ ہم نے جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے انڈیا کا وہ اڑا دیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ ایل او سی کے قریب جو چیک پوسٹ ہے انڈین آرمی کی وہ ہم نے ڈسٹرائی کر دی ہے. یہ بھی بتایا کہ نیلم جیلم کا جو پروجیکٹ ہے اس کے جو انٹیک گیٹس تھے رات کو 2 بجے ہندوستان نے وہاں شیلنگ کر کے اس کو ڈسٹرائی کر دیا. واٹر ریسورسز پہ حملہ کرنا از ویری ویری سینسٹیو. مائنڈ یو بی بی سی نے اس کو کنفرم کیا کہ مظفر آباد کی انتظامیہ نے جا کر فوٹوگرافک ایویڈنس دکھایا ہے کہ سپل ویز ڈیمیج ہوئے ہیں اور ایک ایمبولینس وہاں کھڑی ہوئی تھی وہ ڈیمیج ہوئی ہے, جس کے جواب میں پاکستان میں نیریٹو یہ ہے کہ اب انڈین ڈیمز پہ حملہ کرو, جو کتنا ایسکلیٹ ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے, کیونکہ جب آپ انفراسٹرکچر ڈسٹروائے کرتے ہو تو پھر کچھ نہیں بچتا اس کے بعد میں. تو نیلم جیلم والا جو ایشو تھا وہ بھی بہت سینسٹیو تھا جو ہوا. بی بی سی کی کوٹیشن دے رہا ہوں آپ کو, کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کا شہباز شریف کا بیان نہیں بتا رہا, کیونکہ وہ آپ کے نزدیک ٹرسٹ وردی نہیں ہوگا, جو کہ ٹھیک ہے. وار ٹائمز ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کون سی اسٹیٹ سچ بول رہی ہے کون سی نہیں بول رہی. اگر کوئی سننے والا یہ سمجھتا ہے انڈین اسٹیٹ نے 100% سچ بولا ہے اس واقعے پہ, برین واشڈ ہے وہ بھی. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جتنے ٹارگٹس بتائے گئے ہیں کہ ہم نے انڈیا کے اڑائے ہیں وہ بالکل سچ اور ایکوریٹ ہیں, وہ بھی برین واشڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر ان دونوں کیمپس میں فال کرنا ہے تو یہ چینل آپ کے لیے ہے ہی نہیں. پھر آپ ارناب گوسوامی دیکھیں یا زید احمد دیکھیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیوٹرل رسپانسز کی بات اگر میں کروں تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے رسپانس آتے ہیں. ٹرکی, جرمنی, یورپی یونین, ایران سب رسپونڈ کرتے ہیں. چائنا بھی کہتا ہے کہ ایکٹ آف اگریشن کا تو وہ نام نہیں لیتے, وہ یہ کہتے ہیں ٹیررزم کے وہ خلاف ہیں اور تحمل سے کام لیا جائے. تو سائڈ نہیں لیتا چائنا, اسٹرینجلی, وچ واز ایکسپیکٹڈ بائی انڈیا کہ لی جائے گی. اس کے علاوہ باقی تو نیوٹرالٹی مینٹین ہی رہتی ہے, لیکن امریکن رسپانس آپ دیکھیے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں نشہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, میں یہ آپ کو سارکیسٹیکلی نہیں کہہ رہا, میں نے جو رسپانس ٹرمپ کا دیکھا ہے 2 ہی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, یا تو وہ بالکل انڈیفرنٹ ہے دنیا کی کنڈیشن سے, یا پھر اس کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ ہونا ہے. Leader of the so-called free world, seeing with his very own eyes that 2 nuclear states are on the brink of absolute war, is just being very polite and indifferent. اور وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ it's a point of shame, they have been fighting since centuries. اب یہ سینچریز والے بیان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 47 میں تو پاکستان بنا ہے, تو کون سی سینچریز کی لڑائی کی بات کر رہے ہو بھائی. اے بی سی کی تاریخ کی آتی نہیں ہے آپ کو,
صدر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں. آج کل کا ڈائلیما یہ ہے کہ لیڈرشپ اتنی اسٹوپڈ پوری دنیا میں آنا شروع ہو گئی ہے نا. انٹرٹینرز کو، فاسٹ بولرز کو، بیوٹی پیجنٹس کرانے والوں کو، WWE میں آنے والوں کو صدر منتخب کر رہی ہیں قومیں. وہ کہہ رہا ہے ہزاروں سالوں سے یہ جنگ لگی ہوئی ہے. اچھا اگر وہ ہندو مسلم کی بات کر رہا ہے پھر بھی اس کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ وہ یہ پینٹ کر رہا ہے کہ یہ ہندو کی مسلم سے جنگ ہے. تو پھر اس طرح تو پاکستان میں جتنی ہندو مائنورٹی ہے ان پہ میزائل حملے کر دیتے ہم، جن کو رائٹس نہیں ملتے میں مانتا ہوں. اور ہندوستان میں جتنی مسلم آبادی ہے ان کو ایکسٹرمنیٹ کر دیتا بھارت، جو کہ نہیں کیا انہوں نے. تو وہ 1000 سال سے جنگ لگی ہوئی ہے، ایک ہی بات کری جا رہا ہے بار بار. اور اس کے بعد میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آئی ہوپ دے اسٹاپ. یو ہیو ٹو انٹروین سو دیٹ دے مے اسٹاپ. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ دے ہیو ٹو انٹروین آن دا سائڈ آف پاکستان، بٹ ایٹ لیسٹ ڈو دا میڈیٹیو ایکسرسائز آف میڈیشن. مائنڈ یو، بل کلنٹن کے اوپر جب یہی لمحہ آیا تھا کارگل کے اراؤنڈ، اس نے کہا تھا کہ سب کانٹیننٹ ہیز بیکم دا موسٹ ڈینجرس ریجن آف دا ورلڈ بیکاز آف دا نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز انڈیا اینڈ پاکستان. ٹرمپ ڈزنٹ گیو اے ڈیم. تو انہوں نے کہا بھائی اپنا ہے جو مرضی کرو. NSC کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد میں پاکستان میں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر انووک کرتے ہیں، جس کے مطابق رائٹ آف سیلف ڈیفینس پاکستان رکھتا ہے اپنے پاس. اور اب وہ ڈیسائیڈ کرے گا. پاکستان کہتا ہے وی ہیو گیون اے فری ہینڈ ٹو دی آرمڈ فورسز، دے شوڈ ڈیسائیڈ ویئر ٹو اسٹرائک، وین ٹو اسٹرائک. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان اور شہباز شریف صاحب کی آج سپیچ پارلیمان میں یہ ڈینوٹ کرتی ہے کہ شاید اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہوگا، جو ہونا تھا ہو گیا ہے. آپ پر چھوڑتا ہوں کہ یہ سٹیل میٹ ہوئی ہے یا نہیں. میں ضرور مانتا ہوں کہ شہروں کے درمیان میں اس طرح سے میزائل اٹیک ہونا بہت ہی تشویشناک ہے، لیکن پاکستان نے اگر انڈین ایئر فورس کا اتنا نقصان کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں چاہیے. مجھے پتہ ہے بہت سے میرے پاکستانی دوست اس سے ڈس ایگری کریں گے، مجھے کہیں گے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، وہ یہاں مار کے چلے گئے، واپس نہیں جانا، کہ ہم نے ان کو مارنا نہیں ہے. لیکن کیا اچیو ہوگا اس سے؟ سویلینز کو مارو گے، کیا کرو گے؟ ملٹری انگیجمنٹ تو کائنیٹک آپ نے پہلی کل رات کو کر لی. LOC پہ ایک پوسٹ بھی آپ نے تباہ کر دی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی ہم نے ڈسٹرائے کر دیا. اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ سورسز کہہ رہے ہیں 3 جہاز، آپ کہہ رہے ہو 6 جہاز ہم نے گرا دیے. واٹ مور ڈو یو وانٹ؟ اور میں پاکستان ایئر فورس کی یہاں پر تعریف کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے میں اس سائڈ پہ ہوتا، اس سائڈ پہ ہوتا، لیکن ایک ایسی فائٹنگ فورس ہے ہو آلویز کیم ٹو دا ریسکیو. انفنٹری کی پسپائی ہو رہی تھی 65 میں، ایئر فورس نے بچا لیا. پلوامہ کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، ابھی نندن والا ایپیسوڈ. اور اب آ کر بھی مجھے یہ بتایا گیا، میں نے ایک ایئر مارشل صاحب سے بھی بات کی، اور لوگوں سے بات کی، جرنلسٹ سے بات کی، اور انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز جو یہ آپ کو میں نے کوٹ کی ہیں یہ پڑھی. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ 70 کے قریب ایئر کرافٹ انڈیا کے ایئر بورن تھے، پاکستان کے 30 سے 40 کے اراؤنڈ تھے. سو دے ور ڈبلڈ، 2:1 کی فائٹ تھی. اور 100 کلومیٹر سے 60 کلومیٹر کے درمیان کی ڈسٹنسز تھے، کیونکہ وہ بھی پاکستانی ایئر سپیس میں نہیں آئے، پاکستان ان کی ایئر سپیس میں نہیں گیا. تو پن پوائنٹ ایکیوریسی کی پریسیجن سے ہاسٹائل ایئر کرافٹس کو گرا دینا. اب چاہے اس پہ آپ یہ کلیم کریں کہ دراصل وہ انجن فیلیئرز ہوئے تھے، انجن جیم ہو گئے تھے اسی لیے گرے ہیں. انجن جیم کہو گے یا یہ کہو گے PAF نے گرائے ہیں، دونوں میں ہی فیس سیونگ نہیں ہے. تو پھر بھی اتنے کم بجٹ کے ساتھ، جو کہ ہم انڈیا سے اگر کمپیئر کریں تو پاکستان کا کلیکٹیو ڈیفنس بجٹ IAF کے بجٹ سے کم ہے. اور اتنی کم ایئر کرافٹ نمبر کے ساتھ اتنی بڑی فائٹ لڑ لینا از ایبسلیوٹلی کمینڈیبل، بیکاز دے آر اے ڈسپلنڈ فورس. وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتی، وہ باقی چیزوں پہ دھیان نہیں دیتی، اسی لیے ڈفرینس آپ کو دکھائی دیتا ہے. وین ایور دیر از اے ڈاگ فائٹ، PAF اینڈ دیئر پائلٹس پریویل ایز دا بیٹر فائٹنگ فورس موسٹلی. دس از ایبسلیوٹلی نیوٹرل اف یو وانٹ ٹو بلیو اٹ اور ناٹ، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. تو اپنی نوعیت کی بڑی اسٹرینج فائٹ، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ JF-17 اور J-10 یوز کیے گئے، اور ان میں PL-15 میسائلز کا استعمال ہوا، جو کہ 200 کلومیٹر سے زیادہ دور تک وار کر سکتے ہیں. اسی لیے یہ 50-60 کلومیٹر سے بڑے عرصے کے بڑے ڈسٹنس کو بھی انہوں نے کیٹر کر کے یہ کیا، وچ از کمینڈیبل. اور اس کے ساتھ ساتھ جواب میں سویلین کیجولٹیز ہندوستان ٹائم بھی رپورٹ کرتا ہے کہ ہوئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 کے قریب سویلینز پاکستان نے اس کے جواب میں انڈیا کا جو کشمیر سائڈ ہے وہاں پر مارے ہیں. ٹوٹلی انکنفرمڈ ہے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، تو یہ تھا جناب جو کچھ ہوا، جس نے کیا کیا کچھ کیا. لیکن مجھے نا ایک بات یاد آ رہی ہے یحییٰ خان کی 1947 میں نے پہلے بھی کوٹ کیا، جب بریک اپ پارٹیز ہو رہی تھیں، جب کلیکٹیو انڈین فوج
انڈیا اور پاکستان کی آرمی میں کنورٹ ہونی تھی برٹش ڈپارچر کے بعد، تو اس دوران کیا ہوا تھا جناب؟ اس دوران یہ ہوا تھا کہ یحییٰ خان نے کہا کس بات کی سیلیبریشن کر رہے ہو، آگے ساری زندگی ہم آپس میں لڑیں گے. ٹھیک کہا تھا اس نے. اسی نے 71 کروا دیا. 98 کے بعد کیا ہوا؟ 2001 میں پارلیمنٹ اٹیک ہوا، پھر یہی کچھ، ممبئی اٹیک، اڑی اٹیکس. بیگیج آف ہسٹری موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں پہلے بھی اس نے کیا تھا اب بھی اس نے کیا ہو. بیگیج آف ہسٹری کی بیسس پہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا. ایوری انسٹنس آف ٹیررزم ہیز ٹو بی ویہیمنٹلی کنڈیم. آئی آلسو کنڈیم پہلگام وداؤٹ اے شریڈ آف ڈاؤٹ دیٹ اٹ واز اے بروٹل انسیڈنٹ آف سویلین کلنگس. بٹ یہ کہنا کہ بیگیج ہسٹری کا پاکستان کے اوپر ہے، اس بار بھی وہی ہوں گے اور کون ہوگا. ریاست سے سوال نہیں کرو گے، بیوقوف بنائے جاؤ گے ہمیشہ. ممبئی اٹیکس میں ہماری اسٹیٹ نے ہمیں پاگل بنایا، اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ نے آپ کو پاگل بنا دیا. جو پاگل بنا اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ جنگ کی طرف ریزورٹ کرنا بہت ہی افسوسناک ہے، بہت ہی افسوسناک ہے. 15ویں صدی BC سے لے کے 19ویں صدی تک 3000 سالوں میں صرف 200 سال پیس کے تھے، باقی جنگ تھی. یہ ہیومن نیچر کی ہی ہے اندر کہ وہ سٹوپیڈ اور فائٹنگ اور ان ساری چیزوں کو بہت انجوائے کرتی ہے. ابھی تک یہی ہو رہا ہے، پتہ نہیں کب سیکھیں گے. یہ دو قومیں جس میں ہزاروں قسم کے ایشوز ہیں، پتہ نہیں کب ریزالو کریں گی. اور ساتھ ساتھ یہ کہ مجھے وہ انڈین بچے کا انٹرویو بڑا پسند آیا، آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. اس سے کہا گیا پاکستان زندہ باد، کہتا ہے زندہ باد. وہ پھر پوچھتا ہے رپورٹر ہندوستان زندہ باد، کہتا ہے زندہ باد. تو کہتا ہے آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ پاکستان کا صفایا کرنے کی بات نہیں کر رہے. اس نے کہا وہاں بھی انسان ہیں، وہاں بھی ہندو ہیں مسلمان ہیں، یہاں بھی انسان ہیں ہندو اور مسلمان ہیں. میں تو نہیں کہوں گا. اس بچے میں ان دونوں ریاستوں سے زیادہ سمجھ ہے. یہ وہ ٹائم ہے، سلوشن فیز میں جاتا ہوں، بات لمبی ہو گئی، کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کی جائے، میڈییشن کی بات کی جائے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کیا جائے، اس جنگ کو یہیں روکا جائے. بہت ہو گیا، آپ کی بھی چھاتی چوڑی ہو گئی مودی صاحب. ہم نے بھی رسپونڈ کر دیا، ٹھیک ہے آپ نے نہیں مانا، آپ کی مرضی ہے. وہ تو آپ نے پہلے بھی نہیں مانا تھا، ٹھیک ہے. اسٹیل میٹ سمجھ لینا چاہیے اس کو، اگر یہ نہیں بھی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں سائڈ لینے کی بات نہیں کروں گا. اسٹیل میٹ سمجھ لو اس کو بھائی، بس کرو. ہاٹ لائن دوبارہ سے ڈیولپ کرو، ٹھیک ہے، جو DGMOs کی ہوتی ہے. بارڈر کے اوپر اسکرمشز کو بند کرو، اور UN کی ٹیمز جو سروے کر رہی ہیں ان کو دکھاؤ کس نے غلط کیا ہے. UN سیکیورٹی کونسل میں جاؤ، سینکشن لگواؤ، آئسولیٹ کرو، لیکن شہریوں کو مارنا بند کرو. عقل کی بات کرو. میڈیا جو جنگوازم پھیلا رہا ہے اس کا بائیکاٹ کرو. ہر وہ اینکر جو کہہ رہا ہے کہ مار دو کاٹ دو، کسی کو نہیں چھوڑنا، اس کا بائیکاٹ کرو. چاہے جتنے بھی برے ترین وقت ہوں، پیس کی بات کرتے رہو. دی آرٹ آف وار میں سن تزو نے کہا تھا، جو کہ ون آف دا گریٹسٹ بکس آف دا ہسٹری کہا جاتا ہے. 3 کوٹس پڑھوں گا. کہتا ہے بلڈ یور اپوننٹ اے گولڈن برج ٹو ریٹریٹ. اپنے اوپوننٹ کو ریٹریٹ کرنے کی جگہ ہمیشہ دینا، ادروائز وہ آپ کو ڈسٹرائی کر سکتا ہے. ریٹریٹ کرنے کی جگہ ایک دوسرے کو دو، جو کرنا تھا کر لی ہے. پھر کہتا ہے دا گریٹسٹ وکٹری از دیٹ وچ ریکوائرز نو بیٹل. سب سے بڑی جیت وہ ہے جس میں جنگ نہ لڑنی پڑے. پھر کہتا ہے سپریم آرٹ آف وار از ٹو سبڈیو دی اینمی وداؤٹ فائٹنگ اے وار. سب سے بڑی جنگ یہ ہے کہ جنگ لڑے بغیر دشمن کو ہرا دیا جائے. آج بے روزگاری، بھوک، غربت، الٹریسی ختم کر دیں، آپ کا دشمن خود ہی ہار جائے گا. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جنگ اس سے آگے نہ بڑھے. اگر بڑھتی ہے تو پھر یہ جس لیول تک پہنچ سکتی ہے ہمیں کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے. تھینک یو.